دائی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی مختصر زندگی میں جو عظیم کارنامہ انجام دیا اور افکار و عقائد، عادات و اخلاق، تہذیب و معاشرت، معیشت و سیاست میں جو مثالی انقلاب برپا کیا اور جہالت میں ڈوبی ہوئی ایک قوم کو اپنی غیر معمولی داعیانہ کوششوں سے جس طرح امامت عالم کے منصب پر لا بٹھایا، اس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مگر اتنا عظیم اور بے مثال کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہ اپنے کارناموں پر فخر ہے اور نہ اپنی کامرانی اور فتح کے لیے کوئی جشن ہے، نہ اپنی حمد و ثنا ہے، بلکہ عاجزی اور انکساری، توبہ و استغفار میں اور زیادہ انہماک ہیں۔ خدا کی حمد و ثنا، ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت میں اور زیادہ شدت کے ساتھ مشغولیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین حق کی اشاعت اور اقامت کے لیے اخلاص اور دل سوزی کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کرنے والا کبھی فخر و غرور کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر ہمیشہ اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں پر ہوتی ہیں، اور وہ جو کارنامہ بھی انجام دیتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ یہ اس کا کمال ہے، بلکہ وہ اسے خدا کی توفیق اور اس کا فضل و کرم تصور کرتا ہے۔ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب و روز کی محنت اور دعوت و تبلیغ کی مسلسل کوششوں سے پورے عرب میں ایک تہذیبی انقلاب برپا کر دیا۔ صرف ظاہری فتح ہی حاصل نہیں بلکہ دلوں کو مسخر کر لیا، اور پورے عرب میں کوئی ایک مشرک بھی شرک کی نجاست پھیلانے کے لیے باقی نہ رہا۔ پھر 1,40,000 جان نثاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ حج ادا کیا، جس میں وہ تاریخی اور انقلابی خطبہ بھی دیا، جس کا ایک ایک فقرہ انسانیت کی فلاح و کامرانی کی ضمانت ہے۔ یہ بے مثال کامیابی سامنے رکھیے اور پھر اس بات پر غور کیجیے کہ اس موقع پر خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سورت نازل کی اس میں آپ کو کیا تلقین کی گئی۔ وفات سے 3 ماہ پہلے خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ النصر نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سورت سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے صرف 80 دن پہلے نازل ہوئی۔ اس روایت کی روح سے سورۃ النصر اس وقت نازل ہوئی جب اسلام اپنی تمام برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ عرب میں غالب آ گیا تھا، اور جب پورے قبیلے اور بڑے بڑے علاقوں کے باشندے کسی مزاحمت کے بغیر از خود اسلام کی آغوش میں آ رہے تھے۔ عرب کے گوشے گوشے سے وفود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر رہے تھے، اور ہر طرف توحید کا غلغلہ بلند ہو چکا تھا۔ اس عظیم اور زبردست کامیابی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے جو ہدایت دی ہے اور جس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے، داعیان حق کو چاہیے کہ اسے کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا، جب آپ کو فتح نصیب ہو اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگیں تو آپ خدا کی حمد و ثنا کریں اور اس سے اپنے قصوروں کے لیے استغفار کریں۔ دین حق کی کامیابی اور لوگوں کا دین حق کی طرف جوک در جوک متوجہ ہونا بے شک بہت بڑی کامیابی ہے، مگر داعی کو اس موقع پر بھی یہ حقیقت نگاہ میں رہنی چاہیے
کہ یہ سب کچھ خدا کی توفیق اور اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ اس کے سوچنے کا انداز یہ نہ ہو کہ میری کوششوں سے مجھے یہ کامیابی ملی، بلکہ اسے خدا ہی کی حمد و ثنا کرنی چاہیے اور اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں کو یاد کر کے خدا سے استغفار کرنا چاہیے۔ غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے کے بعد داعی کی شان یہ نہیں کہ وہ فخر و غرور کی گندگی سے اپنی مخلصانہ سعی و کوشش کو برباد کرے، بلکہ پھلدار ٹہنی کی طرح اور زیادہ جھک جانا چاہیے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار، میں جو کچھ کر سکا تیری توفیق سے ہی کر سکا، مجھے اپنی کوتاہیوں اور قصوروں کا خوب احساس ہے۔ پروردگار، تو میرے قصوروں پر مغفرت کا پردہ ڈال دے اور مجھے معاف فرما دے۔ صحابہ کرام کی گواہی یہ ہے کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الغفور۔ اے اللہ، تو پاک ہے، حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔ اے اللہ، میرے قصوروں کی مغفرت فرما دے، تو پاک ہے۔ اے ہمارے رب، حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ آدمی کسی وقت بھی خطا اور لغزش کے خطرے سے باہر نہیں ہے۔ شیطان ہر لمحہ اس کی گھات میں ہے، نفس ہر وقت اسے دھوکہ دینے کی فکر میں ہے اور قدم قدم پر اس کے بہکنے اور بھٹکنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے وہ ہر وقت خدا کی مدد کا محتاج ہے اور ضروری ہے کہ ہر وقت اس پر توبہ و استغفار کی کیفیت طاری رہے۔ ذرا میدان عرفات کا تصور کیجیے، 1,40,000 انسانوں کا ہجوم ہے، پوری فضا لبیک کی دل سوز صداؤں سے گونج رہی ہے۔ 23 سال کی بے مثال قربانیوں اور محنتوں کا عظیم ثمرہ نگاہوں کے سامنے ہے، مگر داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے اس جنگل میں احرام باندھے، عجز و نیاز کی تصویر بنے ننگے سر کھڑے ہیں۔ نہ اپنی کامیابی اور عظمت کا غرور ہے، نہ فخر و نمود کا اظہار ہے، بلکہ اپنی بے کسی اور لغزشوں کا احساس ہے۔ خدا کے عظمت و جلال کی ہیبت ہے اور دل کی اس ایمانی کیفیت کا اظہار وہ دونوں ہاتھ پھیلا پھیلا کر رہے ہیں، خدا سے استعانت اور استغفار اور اپنی درماندگی اور فقر و عجز کا اظہار ایسے کلمات میں کر رہے ہیں کہ جس کی مثال انسانی ادب کے پورے ذخیرے میں ملنا محال ہے۔ اے اللہ، تو میری بات کو سن رہا ہے، میری جگہ تیری نظر میں ہے، میرے پوشیدہ اور ظاہر سے واقف تو ہی ہے، تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں مصیبت کا مارا ہوں، محتاج ہوں، تیرے حضور فریاد کرنے آیا ہوں، تیری پناہ کا طالب ہوں، پریشان حال ہوں، تیری ہیبت سے ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقراری ہوں، مجھے اپنی لغزشوں کا اعتراف ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، جیسے بے کسی سوال کرتا ہے، تیرے آگے گڑ گڑا کر رو رہا ہوں، جیسے خطا کار ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے اور تجھ سے مانگ رہا ہوں، جس طرح ایک خوف زدہ مصیبت کا مارا مانگتا ہے، جس طرح وہ شخص مانگتا ہے جس کی گردن تیرے حضور جھکی ہوئی ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہو اور عاجزی سے تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام و نامراد نہ رکھ
اور میرے حق میں بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا بن جا۔ اے سب مانگے جانے والوں میں سے سب سے بہتر، اے سب دینے والوں میں سب سے اچھے۔ دعوت دین کی راہ میں بےلوث خدمت کرتے ہوئے جب آپ دیکھیں کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بڑھ رہا ہے، اسلام کا پیغام قبول کیا جا رہا ہے، دین کے لیے دل کھل رہے ہیں اور آپ کی دعوت کامیاب ہو رہی ہے، تو اپنی لغزشوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا احساس کیجیے۔ خدا کی عظمت و ہیبت سے لرز جائیے اور اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار دعا کے انہی الفاظ میں کیجیے۔ دل کی گہرائی سے خدا کے حضور اپنی فریاد رکھیے، گڑ گڑائیے اور ان کیفیات کو تازہ کر کے خدا سے استعانت اور استغفار کیجیے جن کیفیات کے ساتھ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حضور اپنے دل کی ترجمانی کی تھی۔ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے مثال دعا کے الفاظ دہراتے ہوئے آج بھی آپ کا دل بھر آئے گا، جذبات امنڈ آئیں گے، آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی۔ خدا کی عظمت اور اس کے جلال و جبروت سے آپ کا دل لرز اٹھے گا اور آپ کے اندر اپنے عز و فقر، احتیاج و درماندگی، بے کسی اور بے مائلگی کا وہ پاکیزہ احساس ابھرے گا جو خدا کی نظر میں آپ کو انتہائی بلندی اور عظمت بخشے گا۔